هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی دوسری کتاب کا آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 61 پر یہاں سے ہے. مصنوعی چیزیں. حیوانات، نباتات اور جمادات جن کا حال تم نے پڑھا، جن کے فائدے تم نے سنے، خدائے تعالیٰ نے ان کے پیدا کرنے سے جو مہربانی ہم پر کی اس کو سمجھے. یہ سب قدرتی چیزیں کہلاتی ہیں. جو چیزیں آدمیوں نے خدائے تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بنائی ہیں وہ مصنوعی کہلاتی ہیں. مصنوعی مطلب بنائی ہوئی. ان میں سے کچھ چیزوں کا تھوڑا حال اور ان کے فائدے تم قدرتی چیزوں کے بیان میں پڑھ چکے ہو. اب ہم ایک اور مصنوعی چیز کا حال اور اس کے فائدے بیان کرتے ہیں جو دنیا میں بہت ہی نرالی اور عجیب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ریل ہے. ریل مطلب ٹرین، ریل گاڑی. ریل تم نے دیکھا ہوگا کہ ریل بہت تیز چلتی ہے. ابھی اتنی دور تھی کہ نظر بھی نہیں آتی تھی، ابھی آن کی آن میں ہمارے پاس آ گئی اور اس زور سے ہمارے آگے سے نکل گئی کہ ہم اس پر آنکھ بھی نہیں ٹھہرا سکے. اگر وہ رستے میں کہیں نہ ٹھہرے تو گھنٹہ بھر میں 80 میل چلی جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا. 7-8 کوس پر اسٹیشن ہوتا ہے. وہاں اتنی دیر ٹھہرتی ہے کہ جس کو اترنا ہو اتر جائے، جس کو سوار ہونا ہو سوار ہو لے. ریل بوجھ ڈھوتی ہے، ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے، بڑے آرام سے لے جاتی ہے، دم بھر میں کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. پہلے یہ بات نہ تھی. جب کبھی دور جانا ہوتا تھا راہ میں مہینوں گزر جاتے تھے. چور چکار کا ڈر ہر وقت رہتا تھا. تکلیفیں جدا اٹھاتے تھے، کرایہ بھی زیادہ لگتا تھا. اسباب کے خراب ہونے کا ہر وقت فکر رہتا تھا اور جنگلوں میں پانی نہ ملنے سے جانیں ضائع ہو جاتی تھیں. اب آرام سے ریل گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اسباب بھی اسی میں لاد لیتے ہیں. گاڑیاں کیا ہے؟ خاصے گھر کے کمرے ہیں. مینا برسے، مینا مطلب بارش، مینا برسے یا آندھی چلے، گرمی پڑے یا سردی، دن ہو یا رات، ان میں ہر وقت آرام سے بیٹھے چلے جاؤ. نیند آئے تو مزے سے سو رہو. اسٹیشن پر پانی اور کھانے پینے کی چیزیں موجود، جو جی چاہے لے کر کھاؤ، ذرا بھی تکلیف نہیں. اور ضرورتوں کے لیے بھی پورا انتظام ہے. جس چیز کی حاجت ہو پوری ہو سکتی ہے. غرض بڑے آرام کی سواری ہے اور کوئی سواری اس کو نہیں پہنچتی. ریل میں بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں، مطلب ریل گاڑی جو پوری ہوتی ہے وہ بہت سارے ڈبوں سے مل کر بنتی ہے. وہ بڑے بڑے کنڈوں سے، زنجیروں سے ایک دوسری کے ساتھ جکڑی رہتی ہے. جو سب سے پہلی گاڑی ہوتی ہے، یعنی جو سب سے پہلا ڈبہ ہوتا ہے، وہ سب گاڑیوں کو کھینچے لیے جاتی ہیں، یعنی انجن. اس میں بہت سی کلیں ہوتی ہیں. چاہے پچھلے زمانے یعنی پہلے زمانے کے حساب سے بتا رہے ہیں، پہلے زمانے میں جب ریل گاڑی بھاپ کے انجن سے چلتی تھی تو اس کا جو سسٹم ہوتا تھا، میکنزم ہوتا تھا، اس کو بتلا رہے ہیں. کہہ رہے اس کو انجن کہتے ہیں.
اس میں آگ جلانے کے واسطے ایک بڑا تنور سا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی ایک حوض پانی کا بھرا رہتا ہے، اور جس طرح آدمی کے بدن میں رگیں ہوتی ہیں، اس حوض میں سے کئی نلیاں نکلتی ہیں۔ حوض کا پانی آگ سے تپ کر بھاپ بن جاتا ہے۔ یہ بھاپ ان نلیوں میں چلی آتی ہے اور انجن کے پہیوں کے چکر دینے والے پرزے کو بڑے زور سے پھراتی ہے۔ مگر یاد رکھو کہ بھاپ کے زور سے انجن کے پہیوں کو پھرانا نہ پھرانا ہمارے اختیار میں ہے، کیونکہ اس میں ایک کل ایسی لگی رہتی ہے کہ جب انجن کو ہم چلانا چاہتے ہیں اسے دبا دیتے ہیں۔ بھاپ زور کر کے انجن کے پہیوں کو حرکت دیتی ہے اور وہ چل پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساری گاڑیاں بھی چلنے لگتی ہیں۔ جب اسے ٹھہرانا چاہتے ہیں تو اسی کل کو دوسری طرف کو دبا دیتے ہیں۔ اب بھاپ کا زور انجن کے پہیوں سے ہٹ جاتا ہے، اسی واسطے وہ حرکت نہیں کر سکتے اور انجن ٹھہر